ہمارے ساتھ موجود ہیں آج کے مہمان خصوصی پروفیسر شہاب عنایت ملک صاحب. میں ان سے مؤدبانہ درخواست کرتا ہوں کہ وہ آئیں اور اس سیمینار کے حوالے سے اپنے جذبات و خیالات کا اظہار کریں. پروفیسر شہاب عنایت ملک صاحب. محترم ترویدی صاحب، آنریبل وائس چانسلر بنارس ہندو یونیورسٹی، میڈم ڈین صاحبہ، پروفیسر علی احمد فاطمی صاحب، پروفیسر آفاق احمد آفاقی صاحب، پروفیسر مشرف صاحب، سامعین میں بیٹھے ہوئے ہندوستان کی مختلف یونیورسٹی سے آئے ہوئے اساتذہ کرام، بنارس کے ادب نواز طلباء اور طالبات، یہاں کے شہری، میرے لیے آج کا فنکشن دو لحاظ سے بڑی اہمیت کا حامل ہے. ایک تو یہ کہ میرے ہی علاقے سے تعلق رکھنے والے ایک ایسے شاعر کی زندگی اور خدمات کو موضوع بنایا جا رہا ہے، جس کو میں نے 9th کلاس سے پڑھنا شروع کیا، اور جس رامائن کا سین کا ذکر انہوں نے کیا وہ ہم نے 10ویں کی کلاس میں پڑھی ہے. چکبست ایک عظیم شاعر تھے، نثر نگار تھے، مرثیہ نگار تھے، اور حب الوطنی سے بھرپور جو نظمیں انہوں نے ہندوستان کے عوام کو آزادی حاصل کرنے کے لیے، ان میں ایک جذبہ پیدا کرنے کے لیے تحریر کی ہیں، انہیں ہم فراموش نہیں کر سکتے ہیں. لیکن انہیں حب الوطنی کے دائرے میں ہی قید کردہ ان کے خلاف ایک ناانصافی بھی ہوگی، کیونکہ انہوں نے جو شاعری کی ہے وہ بڑی فکر انگیز شاعری ہے. ان کی غزلیں بھی اسی درجے کی اعلیٰ پایہ کی غزلیں ہیں جس درجے کی ان کی نظمیں ہیں، اور ان کی غزلوں میں نیا آہنگ جو ہے وہ پایا جاتا ہے. ایک تو یہ خوشی ہے کہ میرے علاقے کے شاعر پر بنارس ہندو یونیورسٹی میں یہ اہم سیمینار منعقد ہو رہا ہے. دوسری خوشی یہ ہے کہ میں پچھلے 30 سال سے بنارس ہندو یونیورسٹی کے سیمینارز میں شرکت کرتا آیا ہوں، اور یوں لگ رہا ہے کہ بنارس اب میرا دوسرا گھر ہو گیا ہے، کیونکہ سال میں 2 دفعہ تو آنا ہوتا ہی ہے بنارس. اور جتنے سیمینار میں نے اٹینڈ کیے، میں نے آج تک کسی وائس چانسلر کو اردو کے سیمینار میں نہیں دیکھا. یہ صحرا جو ہے چترویدی کے سر جاتا ہے، اور یہاں سے ان کی محبت کا، اردو سے تئیں ان کی محبت کا پتہ ہمیں چلتا ہے، جو اردو کے لیے بہت خوش آئند بات ہے. اگر کسی ادارے کے سرپرست کا آپ پر صرف ہاتھ ہو، اگر وہ صرف اشارہ کرتا ہے، تو آپ میں وہ جذبہ پیدا ہو جاتا ہے کہ آپ کوئی بھی بڑے سے بڑا کام کر سکتے ہیں. آفتاب احمد آفاقی کا اگر میں ذکر نہ کروں کہ سر اردو والوں کے ساتھ ہمیشہ پیسوں کا مسئلہ رہتا ہے، اور کیسے مینیج کر لیتے ہیں آفتاب بھائی. 3-4 تھیسز بھیج دیے اور ان کو وائوا کروا دیا، اسی میں سیمینار کروا دیا، اسی میں ایک ادبی محفل ہو جاتی ہے. تو یہ پروگرام کرانے کا کوئی ہنر جو ہے وہ آفتاب احمد آفاقی سے سیکھے. میں سمجھتا ہوں کہ ان کا یہاں پہ اس طرح سے ادبی سرگرمیوں کو انجام دینا
اور سر آپ کی یونیورسٹی کو یہ فخر حاصل ہے کہ پورے اتر پردیش میں بنارس ہندو یونیورسٹی پہلی یونیورسٹی ہے جہاں کا شعبہ اردو اتنا زیادہ متحرک نظر آتا ہے، سال میں متعدد پروگرام کرتا ہے۔ اس کے علاوہ یہ جو جرنل نکالا جاتا ہے یہ نہ صرف ملکی سطح پر مشہور ہے، معروف ہے، بلکہ عالمی سطح پر بھی جو اس میں چھپتا ہے اس کی پذیرائی عالمی سطح پر بھی ہوتی ہے، اور اس کا سارا سہرا جو ہے وہ پروفیسر آفتاب احمد آفاقی کے سر جاتا ہے۔ اور یہ ایک نیا کنسیپٹ دیکھیں، ہم نے جموں یونیورسٹی میں ایک ایلومنائی ایسوسیشن بنائی ہے اور ہم نے بہت پیسہ بھی اس سے اکٹھا کیا ہے، کیونکہ آج کل تو آپ کو معلوم ہے کہ یونیورسٹیز کے پاس پیسہ جو ہے بڑا محدود ہوتا ہے، تو اس طرح کی ایلومنائیز کو پہلی دفعہ جوڑنے کی میرے خیال میں یہاں کوشش ہو رہی ہے۔ آپ اس کا باضابطہ ممبرشپ کیجئے، یونیورسٹی کی سطح پر کیجئے، تاکہ یونیورسٹی کے جو پرانے لوگ ہیں جو بڑے بڑے عہدوں پر اس وقت کام کر رہے ہیں وہ یونیورسٹی کے ساتھ جڑ سکیں، ان کو باضابطہ سے کارڈ جو ہے ایلومنائی ایسوسیشن کا آپ دے سکتے ہیں۔ ہم نے تو جموں میں 3000 فیس رکھی تھی اور اب تک میرے خیال میں 12-13 ہزار سر بن چکے ہیں ہمارے ایلومنائی۔ تو یہ اچھی بات ہے ایلومنائی کو بھی جوڑنا، اور اردو ڈپارٹمنٹ نے اس کی پہل کی، اس کے لیے بھی آفتاب صاحب مبارکباد کے مستحق ہیں۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آنریبل وائس چانسلر کے صدارت میں ایلومنائی اس شعبے سے جڑ رہا ہے، تو مجھے امید ہے کہ یونیورسٹی کا ایلومنائی بھی ان کی سربراہی میں یونیورسٹی سے جڑے گا، اور ایلومنائی اور یونیورسٹی کا جو ایک سلسلہ، جو ایک رشتہ ہوتا ہے وہ مستقبل میں بڑے فائدے کی بات ہوتی ہے، بڑی کارآمد بات ہوتی ہے، اس کو وہ جاری رکھیں گے۔ ایک دفعہ پھر میں آفتاب احمد آفاقی صاحب کو اور خاص کر کے وائس چانسلر صاحب کو، کہ مجھے لگتا ہے کہ بڑے غور سے یہ پڑھ رہے تھے کہ حیات کا مطلب کہ کیا ہوتا ہے، یہ زندگی کا مطلب، تو مجھے لگتا ہے کہیں نہ کہیں انہیں ان کی رگوں میں اردو رچا بسا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ شاید اتنے زمانے کے بعد مجھے نہیں لگتا ہے کہ میرے علم میں نہیں کوئی وائس چانسلر آیا ہو آپ کے فنکشن میں۔ ہاں، تو وہ ان کے بعد جو ہیں یہ آئے ہیں، تو میں آپ سے یہی کہوں گا کہ ان کے اس مثبت رویے کو، اس پازیٹیو رویے کو آپ پکڑے رکھیے اور ان سے خوب فائدہ اٹھائیے۔ ہماری دعائیں سر آپ کے ساتھ ہیں، آپ اس یونیورسٹی کو مزید آگے بڑھائیں، اور اس سلسلے میں ہمارے تعاون کی اگر کہیں بھی ضرورت پڑی تو ہم آپ کے ساتھ ہیں، اس یونیورسٹی کے اساتذہ کے ساتھ۔ شکریہ سر، بہت بہت شکریہ۔ بہت شکریہ سر۔